For the study of contemporary life as a basis for the selection or proposal as the objective of the curriculum, we have looked into the basic question, what is contemporary life, and the next question is how we can study. کنٹمپری لائف کو اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے، ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا اور ہم نے مختلف آرگیومنٹس بھی دیکھ لیں کہ اس کو ضروری کیوں ہے کہ ہم پوری طرح اسٹڈی کریں، کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے ایڈلٹس شامل ہیں اور کس قسم کی ایکسپرٹیز ہمیں ریکوائرڈ ہیں اپنی نئی جنریشن میں انکلکیٹ کرنے کے لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی کیا گیا. اگر ہم ان کرٹیسزم کو پراپرلی اسٹڈی کریں تو ہم انہیں دور بھی کر سکتے ہیں. جو ایک فائنل ہماری لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لرنرز کو ایز اے بیسس فار دی آئیڈینٹیفیکیشن آف کریکولم بھی بنا سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے ہمیں کنٹمپرری لائف کو بھی اسٹڈی کر کے اس کی بیسس پر ہم کچھ آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا سجیسٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ہم ابھی جنرل بات کر رہے ہیں، ہم کسی خاص گریڈ لیول کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے. جنرلی جب کریکولم بنایا جاتا ہے کسی بھی گریڈ لیول کے لیے بنایا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو کمپریہنسولی دیکھا جاتا ہے اور اٹ ورکس لائک اے بگ امبریلا. سو دس نالج از لائک امبریلا نالج فار یو اینڈ ونس یو ول بی انوالوڈ ان دا پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ ایٹ any particular grade or stage of development level, then you will be specifying that how you can use this knowledge appropriately. جہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کس قسم کا نالج آپ اس گریڈ لیول پر پڑھانا چاہتے ہیں اور کس قسم کے اسکل اور رویے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اگر ہم نے کنٹمپرری لائف کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں آبجیکٹیوز ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا کریکولم، تو ہم یہ اسٹڈی کس طرح سے کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انالائز کر سکتے ہیں کنٹمپرری لائف کو. سو دا ایزیسٹ وے وڈ بی ٹو ڈیوائڈ دا لائف اینڈ اٹس ایکٹیویٹیز انٹو ڈفرنٹ آسپیکٹس اور ڈفرنٹ فریزز. سو اٹ ول بی ایزی ٹو کنڈکٹ دی انویسٹیگیشن یا ریسرچ جو ہم کسی بھی ایک آسپیکٹ کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. Now you can ask the question that why it is important that we divide life into different aspects اور different levels پہ ہم کیوں اس کو تقسیم کریں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ life is complex and it's ever changing and it will keep on changing. Therefore, the kind of knowledge we require, the skills we need and the kind of attitudes we want to develop among the kids, they will keep on changing. اور ہم اتنی بڑی زندگی اور اتنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو صرف ایلیمنٹری لیول کے کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے لیے مکمل طور پر اسٹڈی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو پراپرلی آرگنائز نہیں کریں گے. سو ان آرڈر ٹو آرگنائز آر انویسٹیگیشن اینڈ ٹو ریمین فوکسڈ, it's very important that we divide all our life into different aspects. So it can be a very simple division or classification and we can then divide into more complex or detailed classification. آپ کو یاد ہوگا کہ while looking into learners as a basis for the identification of objectives for the curriculum, وہاں پر بھی ہم نے زندگی کو اور اس کی ایکٹیویٹیز کو اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا اور وہاں پر ہم نے انویسٹیگیشنز ڈرا کی تھیں اپنے بچوں سے، ان کے پیرنٹس اور ان کے والدین سے. یہاں پر ہم جنرل کمیونٹی سے اور لوگوں سے یہ تمام انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے ہیں. سو ان کلاسیفیکیشن 1, which is a brief classification, we can divide our life into issues related to health and the nutrition. ہم دیکھ سکتے ہیں کس قسم کے ہیلتھ ایشوز ہمارے یہاں پر ہیں، کس قسم کی نیوٹریشنل فیکٹرز ہمارے یہاں پر ہیں جو بچوں کی صحت یا تندرستی پر اثر انداز ہوتے ہیں. We can look into family life, what kind of family relations they are there and how family is well knit in our culture. What kind of recreational activities they are available in the community for the people and their kids, and what kind of recreational activities they want to have for their kids in the community. What kind of professions they are there, کس قسم کے پیشے ہیں اور کس قسم کے پروفیشنز پائے جاتے ہیں اور کس طرح سے یہ پروفیشنز ہماری کمیونٹی بہتر بنانا چاہتی ہے. ریلیجیس پریکٹسز کس طرح سے ہیں، کیا ہمارے یہاں پر ایک ہی ریلیجن کے لوگ ہیں یا مختلف ریلیجیس
کمیونٹیز ہمارے یہاں پر رہتی ہیں اور ہمیں کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے ایک دوسرے کے ریلیجن کی, اینڈ وی ہیو ٹو ٹالریٹ ایچ ادرس پریکٹسز. Similarly, what kind of civic life we are living? Do we know our roles and responsibilities? How responsible we are as citizens? How do we do our decision making, and how fair we are in our deals with people in business and living together? So all these things, they help us to divide life into small pockets and then study or investigate the contemporary life. اگر ہم تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہوگا کہ ہم اس کو ایک ملک کی سطح پر بھی دیکھیں اور انٹرنیشنلی بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا پرپز ایلیمنٹری لیول کی کریکولم ڈیولپمنٹ کا طریقہ سیکھنا ہے. تو بہت آسان ہوگا کہ ابھی ہم اس کو صرف اپنی ملکی سطح پر ہی دیکھیں یا اپنی شہر کے لیول پر ہم اس کو اسٹڈی کریں. بہرحال لائف کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں that what kind of natural resources they are there and how useful they are. How we can protect and conserve the environment and the beings which are living in this environment. یہ ہماری زمین کی پروٹیکشن بھی ہو سکتی ہے, وائلڈ لائف کی پروٹیکشن بھی ہو سکتی ہے, فارسٹ کی پروٹیکشن بھی ہو سکتی ہے. How the production of goods is being done اور سروسز کس قسم کی ہیں. ہمارے یہاں پر کس قسم کے ہاسپٹلس ہیں, کس قسم کی نرسنگ فیسلٹیز ہیں, کس قسم کے ہمارے پاس یہاں پر بچوں کے لیے کسی قسم کی جگہ ہے جہاں پر آپ ورکنگ ویمن اپنی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ کس قسم کے پلے گراؤنڈس بناتے ہیں, اور کنزمپشن آف گڈس کس طرح سے ہے اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کس طرح سے کی جاتی ہے. Communication and transportation, it can be of the people, of the goods and the services, and then how well it is being communicated. ریکریشن کس قسم کی ہے, ہمارے یہاں پر کتنے پارکس ہیں اور کتنی جگہ ہیں جہاں پر جا کر بچے کھیل کود کر سکتے ہیں یا بڑے جا کر اپنی انرجی کو ویسٹ کر سکتے ہیں. سو وٹ کائنڈ آف ورکنگ فیسلٹیز دے آر دیئر. ایکسپریشن آف ایستھیٹک امپلس کتنی ہے, کیا آپ کے پاس آرٹ ہاؤسز ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور ریکریشنل گراؤنڈ ہے جہاں پر لوگ جا کر اپنی ایکٹیویٹیز کو شیئر کر سکتے ہیں. پیپل کین یوز آرٹ اینڈ فائن آرٹ ٹو ایکسپریس their opinions and ideas. کتنی شاعری کے مواقع ہیں, کس قسم کی سٹوری ٹیلنگ ہمارے یہاں پر کلچر میں ہوتی ہے اور ہماری فوک لورس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. ریلیجیس ایکسپریشنز کس قسم کے ہیں, کیا لوگ اپنے ریلیجن کو فالو کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں یا یہ آزادی صرف ایک خاص طبقے کو یا ایک خاص مذہب کو حاصل ہے. سو آل دیز تھنگز دے ٹیل us that how contemporary life looks like while we are trying to study for the purpose of identification of objectives. What kind of education? ہمارے یہاں پہ کیا پبلک اور پرائیویٹ سسٹم آف ایجوکیشن اکٹھا چلتا ہے؟ پیرنٹس کی کیا پریفرنس ہے, ڈو دے وانٹ ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو اے پرائیویٹ اسکول اور ٹو اے پبلک اسکول یعنی گورنمنٹ اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایجوکیشن کا میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہے, ڈو پیپل وانٹ انگلش لینگویج ایز این انسٹرکشن tool or they prefer Urdu for the teaching and learning purposes. Expression of freedom kya hai? Are we free to enjoy our lives or we are being focused on certain things because of the pressure of the government? ہمیں کتنی آزادی حاصل ہے اور یہ فریڈم تمام طبقات کے لیے, ریلیجیس گروپس کے لیے اور ڈفرینٹ سوشل گروپس کے لیے کیا ایکولی اویلیبل ہیں. انٹیگریشن آف انڈیویجول, کس طرح سے ایک شخص اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھیوں اور کولیگ سے ملتا جلتا ہے, کس طرح سے اس کی پوری زندگی کی ایک آپ بناوٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ ایک ایز اے سٹیزن گرو کرتا ہے. ایکسپلوریشنز کس قسم کی ہیں, آر پیپل ویری مچ انٹو ٹورزم, ڈو دے ٹریول اے لاٹ, ڈو دے ایکسپلور تھنگس, ان کی جنرل ہیبٹس کس قسم کی ہیں, یا ٹریول کرنا پسند نہیں کرتے, یا بہت سارے سوشل فیکٹرز ہیں جن کی بنا پہ ٹریولنگ نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں پر کس قسم کے ٹورسٹ آتے ہیں. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا مائنڈ میپ آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہماری کنٹمپرری لائف میں ہوتی ہیں. Once we have divided our life into all these phases or aspects, then we can conduct a structured investigation or research کہ ہمارے طبقے میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری کمیونٹی میں کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ہمیں کس طرح سے ہم ہر ایک کو الگ سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں.